السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نظام الدین، 3rd ایئر MBBS اسٹوڈنٹ، اور سنگھ سے میری وابستگی ایز اے ڈپٹی ہیڈ ان مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع وہ یہ ہے کہ تمباکو نوشی کے نفسیات پر کیا اثرات ہیں اور اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہماری بہتر آگاہی کے لیے مشہور و معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر امجد حسین بلوچ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ طبیعت مزاج ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر میں اپنی پوری کیبنٹ کی طرف سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بزی شیڈول سے ٹائم لے کر ہمیں دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سر میرا پہلا سوال یہ کہ تمباکو نوشی ہے کیا اور یہ کن کن طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی سین کی پوری ٹیم کا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ایون دو جیسے آج کا یہ پروگرام ہے یا آپ کیمپس میں بہت سارے اویئرنیس پروگرامز کر رہے ہیں یوتھ میں ریلیٹڈ ٹو ٹوبیکو، اور اس کے علاوہ بھی سین بہت سارے ٹاپکس پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ ٹو بی اسپیسیفک اس ٹاپک کے حوالے سے جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ تمباکو نوشی یا ٹوبیکو کیا ہے، ایکچولی ٹوبیکو ایک پلانٹ ہے، اور ٹوبیکو جو پلانٹ ہے اس کے جو لیوز ہیں، جو پودے ہیں، اس کے اندر ہائیسٹ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں، میکسیمم کوانٹیٹیز ہوتی ہیں نکوٹین کی، اور نکوٹین ایک ایڈکٹیو سبسٹنس ہے جو انسان لیتا ہے تو بار بار اس کی لینے کی ارج ہوتی ہے انسان کے اندر، اور بہت ساری طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے ٹوبیکو کو، اور جو موسٹ کامن ہے جیسے سگریٹ لوگ پیتے ہیں، اسموکنگ ہے، سگریٹس کے تھرو نکوٹین لیتے ہیں، اس کے علاوہ سافٹ جیلس ہوتے ہیں اس کے تھرو نکوٹین لیتے ہیں، سب لنگوئل آج کل آ رہی ہیں کافی نکوٹین کی پیچز، وہ لوگ رکھتے ہیں، اس میں بھی نکوٹین کی ہائیسٹ کوانٹیٹیز موجود ہیں۔ بیڑیز جو ہم تھرو آؤٹ دیکھتے رہتے ہیں، ایون دو پیریفریز میں گاؤں کے لوگ ٹوبیکو کے لیوز کو ریپ کر کے اس کی ایک سگریٹ بنا کے بیڑی کے فارم میں پیتے ہیں۔ حکاز میں جو حکا ہے اس کے اندر نکوٹین بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک سگریٹس ہیں جو آج کل ایک فیشن بھی ہے، ایک ٹرینڈ بھی ہے، لیکن دیٹ آلسو کنٹین نکوٹین، اس کے اندر بھی نکوٹین سفیشینٹ اماؤنٹ میں موجود ہے، لیکن وہ اس کی جو نکوٹین کی کوانٹیٹیز ہیں وہ ویری کرتی ہیں اس کے اندر۔ ایون تو نکوٹین کو سنف بھی کیا جاتا ہے، بہت سارے کیسز میں لوگ سنف بھی کرتے ہیں، انہیل کرتے ہیں نکوٹین کو، تو بہت سارے طریقے ہیں جس کے تھرو نکوٹین کو کنزیوم کیا جا سکتا ہے۔ بالکل سر اعداد و شمار کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کس قدر لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، چونکہ اس قدر جو ہے عام ہو چکی ہے تمباکو نوشی نوجوان نسل میں خاص طور پر، اس میں ہماری رہنمائی کریں آپ۔ دیکھیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن صرف تمباکو نوشی کا پورے پاکستان میں نہیں، تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پوری دنیا WHO تھرو آؤٹ دا ایئرس اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اس کی کنٹرول کرنے کے اوپر، لیکن انفارچونیٹلی اس حد تک شاید یہ ہو نہیں پایا۔ ابھی بھی آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا میں اس وقت کم از کم ہر سال 7 ملین 70 لاکھ افراد ہیں وہ ٹوبیکو یا اس کے ریلیٹڈ کسی نہ کسی فزیکل بیماری کی وجہ سے اپنی جان دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ریشو ہے آپ سمجھیں، یعنی اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو ہر 10 میں سے ایک جو ڈیتھ ہے وہ ٹوبیکو کی وجہ سے یا ٹوبیکو ریلیٹڈ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے، جہاں پہ ہزاروں بیماریاں ہیں، ان میں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر 10ویں نمبر پہ جو ڈیتھ ہے، ہر 10 میں سے ایک جو ڈیتھ ہے، دیٹس ریلیٹڈ ٹو ٹوبیکو، اور وہ کسی نہ کسی جسمانی صورت میں ہو سکتی ہے باڈی کی، یعنی تمباکو نوشی باڈی کے کسی بھی حصے میں اثر کر سکتی ہے، اور دیٹ کین لیڈ ٹو ڈیتھ آف اے پرسن۔ اسپیسیفکلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی ریشو بہت زیادہ ہے، کم از کم پاکستان میں 22 سے 25 ملین افراد ہیں جو ٹوبیکو کو کسی نہ کسی صورت میں، جو ہمیں ڈسکس کیے ہیں کہ ان فارمز میں لیتے ہیں، تو 22 سے 25 ملین افراد کسی نہ کسی فارم میں ٹوبیکو کو کنزیوم کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہر سال پاکستان میں 2,10,000 سے 2,20,000 کے درمیان جو اموات ہوتی ہیں وہ ٹوبیکو اور اس کی ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور ایک اور انفارچونیٹ اگر ہم بات کروں کہ پاکستان از اباؤٹ 8th لارجسٹ کنزیومر پروڈیوسر آف ٹوبیکو، 8ویں نمبر پہ ہماری رینکنگ ہے جو ٹوبیکو کو پروڈیوس کرتی ہے، اور کم از کم ہر سال 1.5 لاکھ ٹن کے تقریباً مقدار میں ٹوبیکو پروڈیوس ہوتی ہے ہمارے ملک میں۔ ڈیفینیٹلی یہ ایزی اویلیبلٹی، یہ ساری چیزیں
ایزی ایکسیس ہے ینگسٹرس کو، وہ کنزیوم کرتے ہیں، دے لیڈ ٹو ڈپینڈنس آن ٹوبیکو، اور وہ آپ کی جسم اور ذہنی کیفیت پہ کبھی بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. بالکل سر، جزاک اللہ سر. نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ چونکہ آپ ماہر نفسیات ہیں تو سر تمباکو نوشی کے نفسیات پر کیا اثرات ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. ڈیفینیٹلی کسی بھی فارم کا، اگر کسی بھی طریقے کا نشہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں. آپ ایکچولی جیسے ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ ٹوبیکو جو لیوز ہیں اس کے اندر ہائیسٹ کوانٹیٹیز موجود ہوتی ہیں نکوٹین کی، اور نکوٹین ایک ایڈکٹیو کمپاؤنڈ ہے، ایڈکٹیو کیمیکل ہے. ود ان سیکنڈس جب کوئی انسان نکوٹین لیتا ہے، ود ان سیکنڈس 5 to 10 seconds دیٹ ریچز ٹو برین، وہ دماغ تک پہنچتی ہے. انیشیل میں لوگوں کو بعض اوقات یہ ایک میتھ بھی ہے، اور کچھ سائنٹیفک اسٹڈیز کے مطابق یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید وہ جب نکوٹین کنزیوم کرتے ہیں تو وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، ان کی انگزائٹی، ڈپریشن، تھکاوٹ، یہ ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اگر ہم سائنٹیفکلی بھی بات کریں تو جو لوگ نکوٹین لیتے ہیں، اسٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ڈپریسڈ ہے، جو اسٹریس میں ہے، تو ڈوپامین کے لیول کم ہو جاتے ہیں، جو ریوارڈ کیمیکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور نکوٹین ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے کہیں نہ کہیں ڈوپامین کے اوپر، اس کے لیولز کو بہتر بناتی ہے. اسی وجہ سے وقتی طور پہ اٹینشن، کنسنٹریشن، یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. لیکن ایٹ دا ہمیں دیکھنا ہے کہ لانگ ٹرم میں اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں. کہ آج اگر کوئی بھی پیشنٹ اگر ایک سگریٹ لیتا ہے کسی ڈیزائرڈ افیکٹ کے لیے، اس کو آ جاتا ہے، کل اسی ڈیزائرڈ افیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ ڈبل کرے گا ڈوز کو، پھر 4 پہ آ جائے گا، پھر 6، 8 پہ آ جائے گا. اور یہی ایک پروسیس ہے جو چین سموکر یا کرونک سموکرز بن جاتے ہیں لوگ یوزولی، کہ اس کے جو وڈرول سمٹمز ہیں، اس کو ہم ڈپینڈنس کہتے ہیں، کہ آپ سگریٹ کی مقدار کو، نکوٹین کی مقدار کو بڑھاتے جائیں اپنی اس ڈیزائرڈ افیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے، اس ارج کو پورا کرنے کے لیے. دین لیڈس ٹو ڈپینڈنس. اور ڈپینڈنس ہے ہمیشہ جب آپ کو اویل نہیں ہوگی، کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ چھوڑنا چاہیں گے، تو دیٹ کین لیڈ ٹو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل کنڈیشنز، وڈرول سمٹمز اس سے ہو سکتے ہیں. سائنٹیفک اسٹڈیز کے مطابق جو ڈپریشن والے پیشنٹس ہیں، دے آر ٹوائس مور پرون ٹو کنزیوم نکوٹین اور سگریٹس. یا اسکیزوفرینیا والے جو پیشنٹس ہیں، 3 times زیادہ چانسز ہیں کہ وہ نکوٹین کنزیوم کریں، ٹوبیکو کو کنزیوم کریں. اور ایسے ہی بہت ساری ایسی سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں جو یوزولی نکوٹین اور ٹوبیکو کنزمپشنز کی وجہ سے ہوتی ہیں. سلیپ پرابلمس ہو سکتی ہیں، موڈ سوئنگس ہو سکتی ہیں، اس سے ایون دو سیکشول ڈس آرڈرز، انفرٹیلیٹی، بہت ساری ایسی جسمانی بیماریاں بھی نکوٹین لینے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. سو نکوٹین کین لیڈ ٹو ملٹیپل سائیکولوجیکل اور فزیکل کنڈیشنز جو جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں کسی حد تک. سر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سر نوجوان نسل میں جو ہے تمباکو نوشی کس قدر عام ہو چکی ہے، تو سر جو لوگ اس چیز میں مبتلا ہو چکے ہیں اس کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ اوورآل اگر ہم نکوٹین کی مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں، ٹوبیکو کی مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں، جو لوگ ڈپینڈنٹ ہیں ٹوبیکو کے اوپر، تو یوزلی ہم کہتے ہیں کہ آپ 4 Ds کے اوپر کام کریں، 4 Ds. اس میں سب سے پہلے کہ آپ ڈیلے کریں، کہ جو ارج ہے، جو بار بار لینے کی جو طلب محسوس ہو رہی ہے، آپ اس کو ڈیلے کریں، اس فیز کو ڈیلے کریں فار منٹس، فار آورز. آہستہ آہستہ وہ کوانٹٹی کم ہوتی جاتی ہے. اور ایٹ دا اینڈ دیٹ ڈپینڈس کہ آپ کتنے موٹیویٹیڈ ہیں. ڈیلے جتنی دیر آپ کریں گے وہ آپ کی موٹیویشن لیول کو ڈیفینیٹلی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کیوں اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، چھوڑنے کی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے آپ کی موٹیویشنس کیا ہے. اور موٹیویشن کس حد تک اسٹرانگ ہے تبھی جا کے آپ ڈیلے کر پاتے ہیں. اور تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کرونک اسموکرس کے لیے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. آئی تھنک سو کہ اور اس کے علاوہ جو دوسرا ڈی اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈیلے کے بعد آپ ڈرنک لاٹ آف واٹر، پانی بہت زیادہ پئیں، ڈیپ بریتھ کریں آپ یوزلی، اور ڈو سم تھنگ ایکسٹرا، کچھ ڈو سم تھنگ الٹرنیٹ، اس کے متبادل کوئی کام کریں کہ جو آپ کو ریلیکس رکھے. اس میں آپ فزیکل ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز آپ کر سکتے ہیں، آپ جم جا سکتے ہیں، آپ یوگا کر سکتے ہیں، آپ مووی دیکھ سکتے ہیں، آپ کوئی ریلیجیس اسپریچول ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. نو بیٹر آپ کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے حساب سے اسپریچول ایکٹیویٹیز کریں جو آپ کو ذہنی طور پہ بزی رکھیں، آپ کو ریلیکس رکھیں. آپ فیملی ممبرس کی، فرینڈس کی ہیلپ لیں یوزلی. اور ایکچولی
इम्पोर्टेंट थिंग बार बार जो मैं कहूँगा वो मोटिवेशन के लेवल Yes, का है। आप खुद उस फ़ायदे और नुकसान को असेस करें। इतने अरसे से अगर आप निकोटीन को कंज्यूम कर रहे हैं, आपको फ़ायदा क्या हुआ और उससे नुकसान कितना हुआ है आपको। Yes. सो डेफिनेटली यू विल मूव टुवर्ड्स के मैं उसको क्विट करूँ किसी न किसी रीज़न की वजह से। बेहतरीन सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि चूँकि पाकिस्तान की आबादी मुश्तमिल है तकरीबन 64% अंडर 30 एज के हैं, मोस्टली नौजवान, और नौजवानों में तंबाकूनोशी एक फ़ैशन की तरह जो है सिगरेट स्मोकिंग एक फ़ैशन की तरह बढ़ती जा रही है, तो हम इस चीज़ से उनको प्रिवेंट किस तरह करें, प्रिवेंशन क्या हो सकती है? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है ना, वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात उस एज में आपको पता नहीं होता कि निकोटीन कितनी एडिक्टिव हो सकती है। लेटर ऑन जाके निकोटीन से आप किसी और केमिकल, किसी और नशे में भी आप मुब्तला हो सकते हैं। जो पहले हम डिस्कस करके आए हैं कि किसी भी रीज़न की वजह से, किसी स्ट्रेस को कोप करने की वजह से, इसको एक्चुअली मैलाडैप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी कहते हैं कि यूजुअली यंग एज में कोई परेशानी आई, कोई रिलेशनशिप में लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, कैरियर में प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, तो उन स्ट्रेसेस को यूजुअली कोप करने के लिए भी तंबाकूनोशी का इस्तेमाल यूजुअली करते हैं। और इसको मैलाडैप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी से मैं बता रहा हूँ कहते हैं कि वक्ती तौर पे शायद आपको वो रिलीफ दे, लॉन्ग टर्म में उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और इसके अलावा इसमें हमारा आपका डिफरेंट सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक कैंपेन्स चलाई जाएँ गवर्नमेंट की तरफ से, या नशावर चीज़ों का जो रोकथाम के लिए जो इदारे बने हुए हैं हमारे मुल्क में, उनका काम है कि वो डिफरेंट कैंपेन्स चलाएँ सोसाइटीज़ में कि नौजवानों तक एक, इवन तो स्कूल्स में आजकल हम कहते हैं कि आप स्कूल्स में जाएं, वहाँ पे अवेयरनेस दे बच्चों में, कॉलेजेस में जाएं कि कभी भी आप किसी पीयर ग्रुप में, कंपनी में अगर कोई इस्तेमाल करता है और किसी भी रीज़न के लिए, जैसे आपने बताया कि फैशन की वजह से आपको नहीं पता चलता कि आप किस हद तक इसके आदी लेटर ऑन हो सकते हैं। और डेफिनेटली एट द एंड कि जब हम एक मास लेवल पे, बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं और जब अवेयरनेस पहुंच रही होती है नौजवानों तक, लोगों तक, तो काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। या इवन तो गवर्नमेंट इसमें काम कर सकती है कि निकोटीन की जो प्राइसेस हैं, जैसे हमने बताया कि पाकिस्तान 8th लार्जेस्ट मार्केट है, प्रोड्यूसर है टोबैको का, तो उनकी जो टैक्सेस हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं, उनके ऊपर वो काफ़ी हद तक कंट्रोल लगा सकते हैं। या इवन तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है टोबैको की, सिगरेट्स की, हमारे यहाँ ईजिली आप किसी भी मानली पे दुकान पे चले जाएं, वो ना एज ग्रुप को देखते हैं, ना जेंडर को देखते हैं, ना किसी और चीज़ को देखते हैं, कोई भी मांग ले वो पकड़ा देते हैं उसको। तो एक फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी पे, उसकी कॉस्ट पे, उसकी किस एज में आप, वो लाइसेंस होने चाहिए कि कहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, कौन इसको सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है। एक बड़े लेवल पे डेफिनेटली काम होगा तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाजमी आएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल सर। टोबैको फ्री इनिशिएटिव जो कि UHS, WHO और सिंह का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है, इसी सिलसिले में हमारा आज का सेशन था और सर का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और हमें वक्त दिया। इसी के साथ इस सेशन का अख्तिताम हुआ चाहता है। हमारी दुआ है कि आप और आपके प्यारों की सेहत बरकरार रहे और एक बेहतरीन सेहतमंद माहौल की बरकरारी के लिए इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दीजिए और सर को दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर।